السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ المومنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 66 تا 70 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کچھ ضابطے ارشاد فرمائے تھے، انسانی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، فطرت انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ ضابطے اور رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، جس میں سب سے بنیادی رہنمائی یہ ہے کہ اللہ کسی شخص پر بوجھ جب ڈالتے ہیں تو اس کی وسعت کے مطابق ڈالتے ہیں، اس کی گنجائش کے مطابق ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر فلسفہ توحید کے اقرار اور اس کی رٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان کو اللہ کے قریب ہونا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جس ہستی نے پیدا کیا ہے، کیا اس کی پہچان نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا قرب حاصل نہیں ہونا چاہیے؟ جبکہ اسی ہستی میں دنیا میں بھیجا، اسی ہستی کی طرف واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے، تو اس کی پہچان نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ انسان، یہ میرا بندہ میرے قریب آئے، میری پہچان کو سمجھے، میری رضا کو سمجھے، تقوی حاصل کرے۔ اس لیے اللہ اگر نظریات دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، فلسفہ توحید دیکھتے ہیں تو یہ انسانی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق کو مذہب سے نہیں، یاد رکھیے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مذہب کے حوالے سے اس کا تعلق ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کی پہچان کا تعلق بطور انسان ہے، انسانیت ہے۔ اللہ انسانیت کے خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ اس لیے یہ انسانی فطرت ہے کہ اللہ کو وہ پہچانے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، دوسرا ضابطہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ لکھ رہے ہیں، اور جو اللہ لکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس ایک کتابچہ تیار ہو رہا ہے تمام تر جد و جہد کا، عمل و کردار کا، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جزا و سزا کا عمل اسی کے مطابق ہو۔ اور پھر اللہ نے ایک مثال دے دی تھی کہ جب کسی سوسائٹی کے ظالم حکمران اشرافیہ اللہ کی رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ کی پھر گرفت آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ ان کو پکڑتے ہیں۔ اور یہ پوری تاریخی حقیقت ہے، تاریخی واقعات ہیں ہمارے سامنے جو ہم قرآن پاک میں جن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد کانت آیاتی تتلی علیکم،
پھر اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی بھیجے، حزب اللہ سچی جماعتیں بھیجیں، اور انہوں نے آ کے کیا کیا؟ قد کانت آیاتی، انہوں نے میری جو آیات ہیں تتلا علیکم، تم پر تلاوت کی، تم پر پڑھی۔ اللہ کی آیات کو انبیاء نے پیش کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، لیکن آگے ماحول کیا بنتا ہے؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تم الٹے پاؤں پہ، ایڑیوں پہ بھاگتے ہو، یعنی توجہ نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے تو سمجھانے کا پورا سسٹم بنا دیا، دعوت کا نظام بنا دیا ہے، اور اللہ نے کہ نبیوں نے دعوت دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم اپنے ایڑیوں کے بل الٹے پھر گئے، یعنی توجہ ہی نہیں کی، بلکہ ایک اور کام کیا، مستکبرین، تکبر کرتے رہے، بجائے بات کو سمجھیں، بات پہ ڈسکشن کر لیں، آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے مکالمہ کریں، مذاکرہ کریں، بات چیت کریں، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ تکبر شروع کر دیا۔ اور اگر ڈسکشن کی بھی تو وہ بھی خطرناک، بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، قصے بناتے ہیں اور مختلف طریقے سے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دو شکلیں اس کی موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب پیغمبر کی مجلس ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں سے اس طرح بھاگ جاتے تھے جیسے کوئی فضول قصہ گوئی ہو رہی ہو۔ یا سامرن تہجرون کا مطلب ہے کہ رات کے وقت حرم شریف میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے حوالے سے مختلف باتیں بناتے تھے، قصے گڑھتے تھے، کوئی جادو کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، اس طرح کی بیہودہ گفتگو، لا یعنی گفتگو وہ کرتے رہتے تھے، اور پھر چیخلے اور چلانے کا ان کا ایک انداز تھا، پراپیگنڈے کا بھی ایک انداز تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم یدبر القول، کیا انہوں نے دھیان نہیں دیا گفتگو پر، اس کلام پر؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بزرگوں کے پاس نہیں گئی، ان کے والدین کے پاس نہیں گئی۔ دو چیزیں ہیں، ایک یدبر القول ہے، آپ اس کلام الہی پر غور و فکر کریں، رہنمائی پہ غور و فکر کریں، یہ بھی نہیں کیا۔ پھر اگر پہلے ان کے بزرگ ہیں، آباء و اجداد ہیں، تو ان کے پاس بھی اللہ نے پورا پروگرام پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو دو سلسلے جاری کیے، سلسلہ بنی اسرائیل اور سلسلہ بنی اسماعیل، تو اللہ رب العزت نے سلسلہ بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو یہ ابراہیم اور اسماعیل کو تو مانتے تھے اہل مکہ، قریش مکہ مانتے تھے، ان کا نام لیتے تھے، دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کو جو تمہارے آباء و اجداد ہیں، جن کو اپنا آباء و اجداد کہتے ہو، ساری رہنمائی دے دی ہے۔ تو اللہ نے پروگرام دے دیا، آپ کے آباء و اجداد کو ایک پروگرام اور مشن سمجھا دیا، لیکن پھر بھی تم غور نہیں کرتے۔ پھر ایک اور بات، ام لم یعرفوا رسولہم، یا آپ ان کے جو رسول ہیں ان کو آپ پہچانتے نہیں ہو، فہم لہو منکرون، جو آپ ان کو ان کے منکر ہو، ان کا انکار کر رہے ہو، اوپرا سمجھتے ہو، جن کو اجنبی سمجھتے ہو، تو کیا ان کو جانتے نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی وہیں گزرتی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الصادق الامین مشہور ہے، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو آپ پہچانتے ہیں اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں انہی قوموں میں سے آئے ہیں، باہر سے کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا، انہی اقوام میں سے پیدا ہوئے، انہی کے بچے تھے یہ، اسی قوم سے وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ایک عمل و کردار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ہے، ام یقولون بہ جنہ، یعنی آپ پہچاننے کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہو، استغفر اللہ، بل جاءہم بالحق، حالانکہ وہ آپ کے پاس حق لے کے آئے، سچی بات لے کے آئے، سچا پروگرام لے کے آئے، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور آپ میں سے جو اکثر ہے وہ حق پہچانتے نہیں، حق ان کو برا لگتا ہے، اس کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ اصل میں سب ان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، من گڑت باتیں ہیں، لا یعنی اور فضول گفتگو ہے۔ سب کچھ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے ہیں، اندر سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے یہ درست ہے، انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہر درمی ضد، صرف میں نہ مانوں، ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم حکمران ہیں، ہماری بات مانی جائے۔ آج کے دور میں بھی حکمران یہی کہتے ہیں، ہماری بات کو تسلیم کیا جائے، وہ سیاہ کریں سفید کریں، ان کی بات کو مانا جائے۔ اور بھائی حکمران تو عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے حکمران عوام میں سے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے حکمران عوام میں سے تو ہیں لیکن وہ عوامی مسائل کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ان کے مسائل اور ہیں، عوام کے مسائل اور ہیں۔ اس لیے جب تک حکمران اپنی اس ہٹ درمی اور ضد میں ہوتے ہیں، تکبر میں ہوتے ہیں، مستکبرین، وہ کبھی بھی سچی بات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے دور میں سچی رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی دعائیں ہم سیکھ رہے ہیں، عشرۂ مغفرت کی، جو استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، اور ویسے بھی استغفر اللہ کی تسبیح ہم پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ 100 مرتبہ ہم اس کی تسبیح صبح کے وقت کر سکتے ہیں، شام کے وقت کر سکتے ہیں۔ درود شریف کی ایک تسبیح جو ہے وہ لازمی ہمیں کرنی چاہیے، وہ بھی دعا بھی سمجھنے، اس میں برکت بھی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو درود شریف، درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ مختصر ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ مختصر ہے۔ تو درود شریف کی ایک تسبیح لازمی رمضان المبارک میں کیجیے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔